وہ عائشہ جن کے والد صدیق اکبر اور شوہر خاتم الانبیاء ہوں، وہ عائشہ جو امت کی ماں اور مسلمانوں کی عظیم محسنہ ہوں، وہ عائشہ جن کی بدولت امت مسلمہ کو تیمم کی سہولت میسر آئی، وہ عائشہ جن کی رسول اللہ نے سب سے زیادہ دلجوئی فرمائی، وہ عائشہ جن کے لیے آسمانوں سے رب کا سلام آتا ہو، وہ عائشہ جن کی شان میں اللہ تعالیٰ سورہ نور نازل فرماتا ہو، اور وہ عائشہ جن کے حجرے کو روضہ رسول بننے کی سعادت حاصل ہوئی ہو۔ ان کی عظمتوں اور رفتوں کا بھلا کیا ٹھکانہ۔ ان میں سے جو سب سے روشن ترین پہلو ہے آپ کی زندگی کا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ اور سیدہ عائشہ اماں عائشہ ایک دوسرے سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ عائشہ صدیقہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق اور محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر کبھی رات کو بیدار ہوتی اور یہ دیکھتی کہ آپ گھر میں موجود نہیں ہیں تو وہ بے قرار ہو جاتی تھی۔ اور ایک شب یہی ماجرا ہوا، سیدہ عائشہ کو گھر میں محبوب کا جلوہ نظر نہ آیا تو وہ تلاش میں نکل پڑی۔ اندازہ کریں ناظرین کرام، رات کا وقت ہے، ہو کا عالم ہے، لیکن اماں عائشہ ہماری ماں، امت کی ماں، تمام خوف اندیشوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے محبوب شوہر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنت البقیع پہنچ جاتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں۔ آپ چاہتی تو تھوڑا انتظار بھی کر سکتی تھی، لیکن آپ دعا سے فارغ ہو جائیں یہ آپ رک سکتی تھی تو وہ آپ کے ساتھ ہی گھر واپس چلی جاتی، لیکن جانتی ہیں کہ آپ ان کے شوہر بعد میں ہیں، اللہ کے رسول پہلے ہیں، آداب نبوت پر حرف نہ آئے اور اللہ کے نبی کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو، بس یہ سوچ کر ان سے ملاقات کیے بغیر ہی الٹے قدموں واپس گھر لوٹ آتی ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رات کا واقعہ خود بیان فرماتی ہیں۔ آپ آقائے دو جہاں ہیں، اپنی محبوب زوجہ کی جنت البقیع آمد سے مکمل باخبر ہیں، لیکن انہی کی زبانی سننا چاہتے تھے۔ اماں عائشہ کی بات سنی تو تبسم فرماتے ہوئے کہا، عائشہ رات کو میں نے کسی کو تو سیاہ چادر میں دیکھا تھا، اچھا تو وہ تم تھی؟ پھر آپ نے فرمایا کہ کل رات میرے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ بقیع کے قبرستان جائیں اور جو لوگ وہاں مدفون ہیں ان کے لیے استغفار کریں۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں جگایا کہ تم اکیلی گھبراؤ گی، اس لیے نہیں جگاتا، مناسب نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر! آپ اللہ کے نبی ہیں، کسی وضاحت کے پابند نہیں ہیں، لیکن بیوی کے شوہر پر جو حقوق ہوتے ہیں ناظرین کرام وہ آپ امت کو سکھا رہے ہیں کہ اگر بیوی محبت میں شوہر سے کبھی تھوڑی بہت پوچھ گچھ کر بھی لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب کبھی تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو میں جان لیتا ہوں، اور جب کبھی تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو بھی جان لیتا ہوں۔ اماں عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کس طرح سے پہچانتے ہیں؟ فرمایا، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم، اور پھر آگے گفتگو کرتی ہیں، اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور پھر آگے گفتگو کرتی ہیں۔ اماں عائشہ نے عرض کیا، آپ درست فرماتے ہیں، اگر میں خفا بھی ہوتی ہوں نا تو صرف آپ کا نام لینا ہی چھوڑتی ہوں، لیکن میرا دل آپ کی محبت سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ! عشق جب اپنی انتہا کو چھونے لگتا ہے تو ایک مقام ایسا بھی آتا ہے ناظرین کرام جب محب اپنے آپ کو ذات محبوب میں گم کر دیتا ہے۔ یہ عشق کی وہ معراج ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے والی، آپ کی ایک ایک سنت کو سینے سے لگا کر ان کی اتباع کرنے والی، اور آپ کے ایک ایک حکم پر سر تسلیم خم کرنے والی ہستی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کی اجازت طلب کی کہ میں جہاد پر جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ عورتوں کا جہاد حج ہے،
یہ فرمان نبوی سننے کے بعد سیدہ عائشہ اتنی سختی سے اس کی پابندی فرماتی تھی کہ آپ کا کوئی سال حج سے کم ہی خالی جاتا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے ناظرین کرام، سیدہ عائشہ نے ایک دفعہ عرفہ کے دن روزہ رکھا۔ اس روز گرمی اس قدر شدید تھی کہ لوگ سروں پر پانی ڈالتے تھے۔ کسی نے پوچھا، اما عائشہ کو مشورہ دیا کہ آپ روزہ توڑ لیجئے۔ فرمایا، جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن رکھا ہے کہ عرفے کا دن کا روزہ رکھنے سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں روزہ کیسے توڑ سکتی ہوں؟ ناظرین کرام، یہ ہے سنت رسول اور فرمان رسول پر سیدہ عائشہ کی فدائیت کا عالم، جس کے باعث حجرہ عائشہ پر اللہ تعالیٰ کے خاص انوار اور برکات کا نزول ہمیشہ ہوتا تھا۔ الحمدللہ۔ سیدہ عائشہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پرنور منظر دیکھ رہی تھی تو فوراً عرب کے ایک مشہور شاعر عروہ کے یہ اشعار پڑھے، جن کا اردو ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اما عائشہ رسول اللہ کی محبت میں کہتی ہیں، جو وصف اس عارض زیبا کا اہل مصر سن لیتے، جو وصف اس عارض زیبا کا اہل مصر سن لیتے، نہ کرتے پھر کسی قیمت وہ یوسف کی خریداری، نہ کرتے پھر کسی قیمت وہ یوسف کی خریداری، اگر وہ دیکھتی جو تانے دیتی تھی زلیخا کو، اگر وہ دیکھتی جو تانے دیتی تھی زلیخا کو، بجائے ہاتھ کاٹے گئے تھے نا، بجائے ہاتھ دل کو کاٹ لیتی اپنے یک باری۔ نبی کریم نے جب یہ اشعار سنے تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے عائشہ، اللہ تمہیں اس کی جزائے خیر دے، تمہاری اس بات نے مجھے بہت مسرور کر دیا۔ ماہو سال گزرتے رہے ناظرین کرام، پھر 11 ہجری کا وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب رسول اللہ پر ان آیات کا نزول ہوتا ہے کہ آج ہم نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیات نازل ہوئی اور ان آیات کے نازل ہوتے ہی صحابہ کرام کی طرح اما عائشہ کو بھی ادراک ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ سے جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ وہ اپنے محبوب شوہر سے ایک پل کی جدائی جو گوارا نہ کرتی ہوں، وہ جو دیدار مصطفیٰ کے لیے رات کے سناٹے میں بلا خوف و خطر جنت البقیع کے قبرستان پہنچ جایا کرتی ہوں، ان کے لیے رسول اللہ سے فراق کتنا تکلیف دہ ہوگا، اس کیفیت کو بیان کرنے سے زبان عاجز اور الفاظ قاصر ہیں۔ ہماری پیاری ماں، امت کی ماں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے اس جہان فانی سے پردہ فرمانے سے قبل میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے گھر میں، میرے حجرے میں 3 چاند اتر آئے ہیں، 3 چاند میرے گھر میں اتر آئے ہیں۔ میں نے اس خواب کا ذکر اپنے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جو ہم لوگوں میں خواب کی سب سے عمدہ تعبیر بیان کرنے والے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، بیٹی عائشہ، اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو اہل زمین میں سے 3 بہترین آدمیوں کی تدفین تمہارے گھر میں ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ناظرین کرام، اور حجرہ عائشہ کو آپ کی آخری آرام گاہ بننے کی سعادت حاصل ہوئی، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے بیٹی کو پاس بلایا اور روتے ہوئے فرمایا، عائشہ، یہ تیرے چاندوں میں سے سب سے بہترین چاند ہے جو آج تیرے گھر میں اتر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔